ٹھیک ہے چودھری صاحب جی چودھری صاحب جی تو یہ چوٹا صاحب آپ کو یہ کس طرح لگ رہا ہے کہ جناب یہ راتوں رات جو ہے مقدمہ جو ہے وہ چلا کے تو راتوں رات سزا دے دیں گے؟ کوئی جنگل کا قانون ہے، آئین اور قانون ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ چیف جیسے یہاں موجود ہیں، ججز موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن جو ہے مسلسل پوری قوم نے ساری کارروائی دیکھی، وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں بخش رہے۔ تو اس میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ناانصافی ہوگی یا دے آر ہیل بینٹ آن کنوکٹنگ ہم، اور جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو اس پارٹی کو اس طرح آپ یعنی اس میں گڑے میں پھینک سکیں گے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو۔ میں بڑا واضح طور پر بتانا چاہوں گا جی، 70 سال ان کی زندگی کے اندر کوئی ایک کرپشن کا ان کے اوپر الزام، کوئی کیس، کوئی ایسی چیز نہیں بنی، اور 70 سال کے بعد جب وہ حکومت سے انہیں گرایا گیا ہے اور ہٹا کے اور ان کے اوپر ایک جو پولیٹیکلی ایف آئی آر کے بچھال ہو گیا کہ 200 کے قریب ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو دفعہ 144 چل رہی ہے، دوسری طرف ایک گھڑی ملی ہے اور وہ بھی باقاعدہ طور پر پورا پروسیس کیا گیا۔ توشہ خانہ کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ 5 دن کے اندر اندر چھٹیوں کے اندر جس طرح سے کارروائی کر کے فوراً سزا دے دی گئی، اور ہماری بار بار پٹیشن اوپر جاتی ہیں، پہلے لگتی نہیں اور جب لگ جاتی ہیں تو ریویژن وہ فیصلہ جو ہے ریویو ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سنا جائے اور پھر نہیں سنا جاتا، مہینے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے ان کی سسپینشن، حالانکہ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ڈیسائیڈ ہو سکتی تھی، سزا جو سسپینڈ ہونی تھی تو کیوں لیٹ کیا گیا؟ اب اتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگز ہیں، یعنی کہ میں 12 تو آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں جو مجھے یاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو ان کے اوپر سماعت ہی نہیں ہو رہی۔ نہیں لیکن نیچے جو 9 کیسز میں جو ضمانتیں تھیں پہلے وہ ریکنفرم ہوئی، پھر آج کا جو فیصلہ اوپن کورٹ میں سماعت کا، یہ تو یقیناً پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں مل رہا؟ دیکھیں 14 جو سیکشن ہے نا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا، اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ یہ جیسا آپ کی ثوابدید ہوگی کہ وہ دیکھیں گے کہ کون سی پروسیڈنگ، کون سا لمحہ جس کے اوپر وہ سمجھیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی کرنی ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹس لینا ہے جس میں وہ ایکسکلوڈ کریں گے پبلک کو یا جس کو، تو انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دیا کہ یہ کیونکہ آپ کے سامنے ہے جو کیس بنایا گیا اس کے اندر کورٹس کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا، کیونکہ سائفر جو ہے وہ کورٹس کے حوالے سے کوئی بات، نیچے جو کاروائی ہوئی اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ کے اوپر ایسا کوئی مواد پیش نہیں کیا گیا جو کہ سیکرٹ رکھنا تھا یا ہمارے جو ہے وہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو رہا تھا۔ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ چل رہی، تو ٹرانسکرپٹ کے اوپر کیا پرائیویسی آپ نے سیکرٹ کیمرے کے اندر کرنا ہے؟ کوئی چیز وہاں پر نہیں دکھائی گئی۔ سر وہ کتنا پبلک ڈاکومنٹ تھا، اتنا پبلک ڈاکومنٹ تھا تو وہ اس وقت اگر اتنا پبلک ڈاکومنٹ تھا تو وہ اس کو مطلب آپ نے ٹی وی پہ چلا دینا تھا نا۔ اس ٹائم وہ خان صاحب نے کہا، دکھایا، لہرایا، اور انہوں نے کہا جی یہ ملک کا راز ہے میرے پاس، یعنی اسلام آباد کے اندر خطاب میں خان صاحب کہتے ہیں یہ میرے پاس راز ہے، اور وہ راز کو بعد میں کہتے ہیں جیب میں ڈال دیا انہوں نے اپنی ویسٹ کوٹ کی، تو بعد میں جو ہے اس کو کہتے ہیں پھر ہم نے اس ملک کا نام نہیں لینا کیونکہ جی ملکی مفاد ہے، تو وہ ملکی مفاد تو تھا جس کو خان صاحب خود جو ہے وہ تسلیم کر رہے تھے کہ ملکی مفاد ہے۔ ایک چیز تو یہ آ گئی، دوسری اس کیس میں ابھی تک جو ہے چارجز تو فریم ہوئے نہیں، آپ کیس کو پہلے کنکلوڈ کرا رہے ہیں۔ نعیم صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے بھائی چارجز فریم ہونے میں کتنا ٹائم لگا؟ نیچے چارجز بھی فریم ہو گئے، اس کے اوپر ایویڈنس بھی ہو گئی، کراس ایگزامینیشن کا بھی ٹائم نہیں دیا گیا اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ سر کب ہوا؟ آپ کے جو سوالات ہیں نا یہ کب ہوا؟ وہ ایک ون سائیڈڈ مجھے لگ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا جیسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پی ایم ایل این کا بندہ جو ہے نا مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ سر میں پی ایم ایل این کا نہیں، میں اے آر وائی کا بندہ ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن آپ تنقیدی سوال سننا شاید آپ کے کانوں کو تکلیف ہو رہی ہے سن کر، آپ جو ہے سیدھی بات سننا نہیں چاہ رہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے جو ہے حلوہ سوالات آپ کو دوں تاکہ آپ ان کا جواب دے سکیں۔ میرے ظاہری بات ہے سوالات تو تیکھے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں کوئی ان کے لیے ڈیفنس تو کیا نہیں تھا آپ لوگوں نے، تو آپ کی کارکردگی کے اوپر جب سوالات اٹھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے معذرت کے ساتھ۔ نہیں، آپ نے کارکردگی کے اوپر بات نہیں کی، آپ نے سوال اور پہلے وسیم بادامی صاحب کے شو میں آپ کے ساتھ کی تو بھی آپ کو بڑا پرابلم ہو گیا تھا۔ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں بات بتانا چاہوں گا کہ جو آفیشیل سیکرٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل جو ہے اس کی تو آپ کی درخواست، یہ جو ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، 25 تاریخ کا وہ فیصلہ محفوظ ہے جس میں اوپن ٹرائل، اور ہم نے یہ کہا ہوا کہ جج صاحب کی کورٹ جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اٹک جیل کے اندر ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر کیوں نہیں فیصلہ سنایا جا رہا؟
سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جج صاحب سن سکتے ہیں، کیا وہاں پر سماعت ہو سکتی ہے، کیا ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہے، بلکہ ایک چلان جمع کروا کے کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کر کے فرد جرم لگا کے اور آگے اسی طرح سے نیچے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس ہم نے نہیں کیا، ڈیفینس ہم سے سونا چاہتا تو ہم کرتے، ہم سے تو ڈیفینس لیے نہیں گیا، ہمیں تو موقع ہم نے گواہ پیش کیے، اس کے اوپر ہمارا رائٹ جو ہے وہ کلوز کر کے انہوں نے کہا جی کہ وہ پرائیویٹ گواہ جو ہے وہ دیے تھے، اس کے بعد سرکاری ہونے تھے. یہ تو کہا گیا کہ یہ گواہ متعلقہ نہیں ہے. کیا آرڈر ایسا آیا کہ یہ متعلقہ نہیں ہے تو آپ اور دے لیں یا آپ کے پاس کوئی، بلکہ وہ تو سسپینڈ ہو گئی، واپس ریمانڈ ہو گیا نا کیس، وہ تو سسپینڈ بھی ہو گئی ہے سینٹینس اس میں، اور کیس بھی دوبارہ ریمانڈ ہو گیا ہے متعلقہ ٹرائل کورٹ میں. توشا خانہ کی بات کر رہے ہیں تو ابھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کیوں اتنی جلدی ہے آپ کو سزا دینے کی، اور سزا کس طرح اس کیس میں بنتی ہے، اور نمبر 3 اور یہ آپ کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ ان کے کوئی سوال اگر جواب ہے تو دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سنگل آؤٹ جو کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر سزا ہوتی ہے تو کتنی ہوگی؟ دیکھیں جو کیس بنایا گیا ہے نا جی، جو کیس بن گیا ہے جو کہ ہے نہیں، جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، جو یہ دفعات لگائی نہیں جا سکتی، جو کیس بنایا گیا ہے کیس کے مطابق یہ سزا جو ہے 2 سال بھی ہے، اور جو سیکشن جو 5 اور اس کے اندر 14 سال بھی ہے. تو یہ 14 سال والا جو ہے نا وہ وہاں پر آرگیو کرتے ہیں کہ 14 سال سزا بنتی ہے، جو کہ بیسیکلی ایف آئی آر جو ہے کوائش ہونے والی ہے. اب کوائشمنٹ کے اوپر ہم نے درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس کے اوپر معاملہ نہیں ہو رہا کہ ہو سکتا ہے ایف آئی آر ہم آرگومنٹس کریں اور میرٹ کے اوپر خارج ہو جائے، اور اگر چلنا بھی ہے کیس تو بیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ بڑی سپیڈ سے چل رہے ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن سے عمران خان صاحب کو باہر کیا جائے، اور ان کو کیونکہ وہ سزا سسپینڈ ہو گئی ہے تو اب نیا کیس ایک یہ ملا ہے جس کے اندر ہم فوراً، پہلے تو 1.5 سال ہی چلتا رہا نا جی، کہ وہ 1.5 سال پہلے ایک سائفر آیا تھا تو اس کے اندر جو ہے مقدمہ چھٹیوں کے اندر سٹے لگا ہوا ہے، چھٹیوں کے اندر یہ کیس فکس کرا کے سٹے ختم کروا کے 24 گھنٹے جو ہے 48 گھنٹے بلکہ یہی چلتا رہا جی کہ اب اس کے اندر 14 سال بھی ہے. ایک کہتا تھا جی سزائے موت ہوگی، ایک کہتا تھا. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. آپ ایسے کیس پہلے ہی بنا کر، مرڈر ادھر کوئٹہ ہوتا ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 302 آپ پہ لگائی جائے گی. تو یہ جو لگانے والے ہیں، جو سارا کچھ کرنے والے ہیں، پھر وہ بیان دیتے ہیں جناب کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی کیسز سے نہیں پتا، کیسز ہم بنانے والے تھوڑی ہیں. نہیں، مظہر صاحب نے کوئٹہ کا بھی ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، اچھا توشا خانہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سائفر کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور دیگر مقدمات کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو معاملہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اسپیسیفک بات کریں عمران خان صاحب سے متعلق، اور عمران خان صاحب کے سائفر کیس سے متعلق، تو خود آپ نے 3 کیسز کر لیے کہ بہرحال وہ آپ کا رائٹ تھا، سوال کرنا ہمارا حق تھا.